اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ مکرم و محترم سامعین و ناظرین گرامی قدر، بہت سارے موضوعات اور مضمون اور ٹاپکس جن پر بات کرنا ضروری ہے اس ماہ مبارک کے اندر، ان کا نسبت کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے ذکر کرتے ہوئے، چونکہ وہ دن اسی مہینہ کے اندر ہوتے ہیں اور اس مہینہ میں دنوں کی کثرت اتنی زیادہ ہے، منسوب دنوں کی، کہ ایک ٹاپک پر بات کرنے سے بہت سارے ٹاپکس پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام ٹاپکس پر گفتگو کی جائے۔ ابھی یوم بدر کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، مگر اس کے ساتھ ہی 17 رمضان المبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اس پر بھی گفتگو کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ خواتین کا مواد اور خاتون کے حوالے سے، خواتین اسلام کے حوالے سے، اور پھر ایسی برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں گفتگو کرنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ مواد عام طور پہ ہمارے سامنے بہت کم آتا ہے، تو اس پر بھی۔ لیکن چونکہ یوم بدر کا مارکہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے اور اس میں بہت سارے ہمارے لیے سبقس ہیں، لیسنز ہیں، اسباق ہیں، تو اس وجہ سے اس پر گفتگو کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اعتکاف کے مسائل پر بات کرنے کے لیے بھی لوگوں کی یہ ضرورت ہے کہ اعتکاف سے متعلقہ مسائل پر ان کو گفتگو ان کے پاس پہنچے، مواد میسر آئے، معلومات۔ تو اس پر بھی تو کل گفتگو ہم موسٹلی زیادہ تر اعتکاف کے حوالے سے کریں گے، تاکہ اس پر جملہ مسائل پر بالتفصیل گفتگو ہو جائے ایک ہی بار، اور زیادہ تر مسائل کا ہم کوشش کریں گے جو سوالات ذہن میں آ سکتے ہیں اس کا احاطہ ہو۔ بدر کے حوالے سے ہم نے گفتگو کل تمہیدی مکمل کر دی تھی، اور اس بات پر ہم نے اپنی بات کو ختم کیا تھا، اس نقطے پر کہ جو ابو سفیان کا لشکر تجارت کا آ رہا تھا قافلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ریئیکشن دینے کے لیے ان سے یہ اس بات کا احساس دلانے کے لیے ان سے یہ بات کی اور یہ واقعہ انعقاد پذیر فرمایا کہ آپ ایک لشکر لے کر ان کے لیے پہنچے تاکہ ان کا راستہ روکیں، جو بدر کے مقام کا راستہ تھا شام کی طرف جانے والا، اس راستے کو روکنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 319 کی بھی روایت ہے، مگر مشہور روایت کے مطابق 313 صحابہ پاک کو ساتھ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے ابو سفیان کے قافلہ تجارت کو روکنے کے لیے۔ لیکن اس صورتحال میں ابو سفیان بھی جو پہلے سے دم غفاری ایک اپنے قاصد کو بھیج چکا تھا مکہ میں، اور مکہ کے اندر اطلاع پہنچ گئی اور اس نے بلا لیا تھا اپنے مدد کے لیے، تو وہ لوگ کیل کانٹے سے، اسلحہ سے بالکل مکمل تیار ہو کے اس مقام پر وہ بھی پہنچ چکے تھے۔ تو جب اس مقام پر وہ پہنچے، چونکہ وہ تیاری کے ساتھ آئے تھے اور 1000 کے قریب لشکر تھا، اور بیسیکلی وہ 1400 کا لشکر تھا۔ عام طور پہ مشہور ہے کہ 1000 کا لشکر تھا، لیکن وہ 1400 کا لشکر تھا، اور اس 1400 کے لشکر کو جب وہ وہاں پہنچے بدر کے مقام پر، تو ان کو پتا چلا کہ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ شام والا بحفاظت راستہ بدل کر، بحفاظت طریقے سے اس جگہ سے نکل گیا ہے اور وہ مکہ شریف پہنچ گیا ہے، اس کا سامان بھی بحفاظت پہنچ گیا ہے اور اس کا قافلہ بھی بحفاظت پہنچ گیا ہے۔ تو اس پر جو 1400 افراد تھے، ان کے اپنے اندر ہی اس گفتگو کے اور اس بحث میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، ہم تو آئے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کرنے کے لیے، تو ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ لیکن ابو جہل نے اس کو واپس نہیں جانے دیا، اور اس نے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے، ہم تیاری کر کے آئے ہیں، اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم مکمل اپنے اسلحہ کے ساتھ اور ساز و سامان کے ساتھ، سامان رسد کے ساتھ اور سامان درب و حرب کے ساتھ، جنگی سامان کے ساتھ لیس ہیں، لہٰذا ہمیں معاذ اللہ مسلمانوں کا کام آج ہی تمام کر دینا چاہیے، تاکہ انہوں نے جو ہماری اکنامک
جو شاہراہ ہے اس پر جو ہمیں مصیبتوں کا اور مسائل کا شکار کیا، ہم اس کا مکمل خاتمہ آج سے ہی معاذ اللہ کر دیں۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا، اور بطور خاص اس اختلاف کے نتیجہ میں بنو مخزوم کے 400 بندے اس کو چھوڑ کر چلے بھی گئے، جب انہوں نے کہا جب مقصد ہی ختم ہو گیا، ہم تجارتی قافلہ ابو سفیان کی نگرانی اور اس کو بچانے اور اس کی حفاظت کے لیے آئے تھے، تو جب وہ قافلہ بحفاظت مکہ پاک پہنچ گئے تو اب ہمیں کسی دوسری بات پر مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑنی چاہیے۔ اور اس میں بطور خاص جیسے میں نے کل بھی تھوڑا سا عرض کیا تھا، حکیم بن نظام اور اتبا اور اس طرح کے لوگ جو تھے، جو سمجھدار ٹائپ لوگ تھے، سنجیدہ مزاج تھے، ان کی یہ رائے تھی، اور اس میں بنو مخزوم کا قبیلہ سر فہرست تھا۔ تو اس اعتبار سے اب ان کی تعداد 1000 رہ گئی، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور اس تعداد کے ساتھ مسلمان بھی چونکہ سرکار کی قیادت میں جنگ کرنے نہیں آئے تھے، بنیادی طور پر وہ قافلہ روکنے کے لیے آئے تھے جو ابو سفیان تجارت کا لے کے آ رہا تھا۔ تو اس وجہ سے اتنی زیادہ شدت کے ساتھ یا اہتمام کے ساتھ جنگی تیاری کا موقع نہیں مل سکا صحابہ پاک کو۔ لیکن اس موقع پر جب یہ صورتحال پیش آ گئی کہ مد مقابل تو پوری فوجیں لے کر آ گیا ہے، تو اس پر آپ نے صحابہ پاک سے مشورہ کیا، اور صحابہ کرام نے مشورہ میں پھر وہ انتہائی جان نثارانہ الفاظ اور جذبات اور اظہار کیا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے آغاز کیا کہ ہم آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جہاں بھی چاہیں گے۔ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جا کے لڑیں، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا۔ ہم اس کے الٹ آپ سے کہیں گے کہ ہم لڑیں گے، آپ تشریف فرما ہوں، جب فتح ہو جائے گی تو ہم فتح کا ہار لے کر آپ کے قدموں میں پیش ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار یہ تھا کہ اشیرو علیہ، مجھے اور زیادہ مشورہ چاہیے۔ تو اس پر پھر حضرت سعد بن معاذ جو اپنا مدینہ شریف کے قبیلے کے سردار تھے، جو سب سے بڑا قبیلہ تھا اس کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہم سے مشورہ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا۔ تو اس پر انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی انتہائی تاریخی جواب ہے، اور محبت سے بھی لبریز اور بھرا ہوا ہے، جذبات کی اس میں چاشنی بھی موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ پاک کا عشق و محبت کا رشتہ عظیم تھا، اس کا بھی بڑا واضح طور پہ اس میں اعلان کیا گیا ہے۔ اور یہ ایسے موقع پر کیا گیا ہے کہ جب سامنے موت نظر آ رہی تھی، جنگ کی کیفیت بالکل یک طرفہ تھی، 1313 اور ان کی یلغار اور ان کا بہت بڑا حملہ اور ان کے جملہ رسد کے سامان اور مسلمانوں کا سرکار کی قیادت میں ہنگامی حالت میں آنا، یہ تمام باتیں بڑی ہی خاص قسم کی اہمیت کی حامل ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جناب حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہماری طرف اگر متوجہ ہوئے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا آپ سے معاہدہ یہی تھا کہ ہم مدینہ پاک میں آپ کا دفاع کریں گے۔ اب مدینہ سے باہر نکل کر آنا، اور یہ آپ نے ذاتی طور پہ اقدام خود فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کے اس اقدام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور اس موقع پر پھر وہ آپ نے عظیم جملے بولے کہ حضور، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا اس سے پہلے ہمارا خون وہاں بہے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں وہی بات پیش کریں گے کہ پہلے آپ تشریف فرما رہیں گے، ہم جنگ کریں گے، جب فتح ہو جائے گی تو فتح کا خوشخبری کا پروانہ لے کر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور یہ تو آپ فرما رہے ہیں کہ مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے، نحن معک، آپ جہاں کہیں بھی جائیں، جس مقام پر بھی چلے جائیں، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے خادم بن کر، آپ کے فرمان کے تابع ہو کر، اور آپ کے فیصلے پر 100% عمل کرتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں موجود رہیں گے اور آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور اس میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہوگی، ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے۔ تو اس پر دوسرا جو انہوں نے جملہ بولا وہ اس سے بھی زیادہ محبت والا تھا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں آپ سمندر کے کنارے لے جائیں گے اور وہاں جا کر فرمائیں گے نا کہ اس سمندر میں چھلانگ لگا دو، تو سامنے موت تو نظر آ رہی ہوگی، سمندر میں جو چھلانگ لگاتا ہے وہ بچتا تو نہیں ہے، لیکن ہم ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچیں گے کہ ہمیں حضور دریا میں، سمندر میں چھلانگ لگانے کا کہہ رہے ہیں۔ ہم بغیر سوچے سمجھے آپ کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے اپنے آپ کو موجوں کے حوالے کر دیں گے، پانی کے تموج کے اندر چلے جائیں گے اور اس کا خیال بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں آپ کی بات کا خیال رکھنا، آپ کے حکم پر عمل کرنا ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، اور حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی یہ کیف محسوس کرتا رہا اور یہ حظ لیتا رہا کہ میری اس آفر پر، میرے ان محبت بھرے کلمات پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو خوشی کے آثار اور مسکراہٹ طاری ہوئی، وہ مسکراہٹ مجھے زندگی بھر نہیں بھولی۔ میں سمجھتا ہوں 14 طبق بھی وار دیے جائیں میں آقا کی اس مسکراہٹ پاک پر تو پھر بھی کم ہے، اتنا وہ پیاری مسکراہٹ اور خوشی کے آثار تھے جو حضور پاک کے چہرہ انور پر چھا گئے۔ اور اس کے بعد سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر توقف فرمایا اور پھر ساتھ ہی کہا، اگر تمہارے جذبات کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فتح کی خوشخبری سنا دی ہے۔ بنیادی طور پر جو بات تھی نا ایک سمجھنے والی، وہ یہ بھی تھی کہ ایک قافلہ شمال سے آ رہا تھا اور ایک قافلہ جنوب سے آ رہا تھا، جس کی اب دونوں کی اطلاع مل چکی تھی۔ تو جو ایک قافلہ ابو سفیان تجارت کا لے کے آ رہا تھا اور دوسرا قافلہ مکہ سے آ گیا تھا 1000 کی تعداد میں، ایک کثیر تعداد میں لشکر والا۔ تو اس وجہ سے اب مسلمانوں کی توجہ تو اس تجارتی قافلے پر تھی، ظاہراً اس کے 40 کے قریب زیادہ سے زیادہ بندے تھے، تو 40 کے لیے 313 تو وہ تو بالکل ہی مسئلہ ہی نہیں تھا ان پر غلبہ پانا۔ لیکن اب معاملہ الٹ ہو گیا، وہ اس طرح کے بندے جو مکہ سے فوج آئی تھی وہ 1000 کی فوج تھی، تو 1000 کا 313 سے مقابلہ بہت مشکل ہو گیا، بلکہ ناممکن ہو گیا۔ تو اس موقع پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، لیکن صحابہ پاک کی کمال درجے کی محبت نے حضور پاک کے قلب و جان کو بہت مسرور کیا، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان جان نثار صحابہ کرام کا جواب سن کر، مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، مہاجرین کی نمائندگی صدیق پاک نے کی تھی اور انصار کی طرف سے نمائندگی جناب حضرت سعد نے کی بن معاذ نے، تو حضور پاک ان دونوں کے جواب سے بہت مطمئن ہوئے اور ساتھ ہی اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری سنا دی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور آیت کریمہ میں یہ ذکر موجود ہے کہ تم تو چاہ رہے تھے کہ تم چھوٹی فتح کی طرف جاؤ اور تجارتی سامان بھی تمہیں مل جائے، اور آسانی کے ساتھ تم یہ سمجھ رہے تھے، یعنی صحابہ پاک سے خطاب سرکار کی وسیلہ سے اللہ نے کیا ہے کہ تمہارا خیال تو یہ تھا اور تم ادھر جا رہے تھے، اور ادھر آنے سے مسلمانوں کی اکثریت، چونکہ پہلا بڑا مارکا تھا اور قریش کی بہت بڑی دھاک اور بڑی طاقت تھی ان کے مقابلے میں آنا معمولی بات نہیں تھی، اس لیے صحابہ پر بتقاضۂ بشریت اس کا اثر زیادہ تھا، اور ان کی طبیعت پر اس کی ایک خاص قسم کی جو ریئیکشن تھا وہ موجود تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ریئیکشن پر بھی قرآن مجید میں بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تم سمجھتے تھے کہ ہمیں تجارتی قافلے والی کامیابی ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بڑی کامیابی دینا چاہتا تھا، وہ تمہیں اونچی کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا، اور اس نے تمہیں دنیا انسانیت کے سامنے تمہاری فتح کے جھنڈے گاڑنے کا اللہ پاک ارادہ فرما چکا تھا، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ ایک ایسی بڑی جنگ کے نتیجے میں فتح دے دوں جس کے بعد باقی ساری جنگوں کا معاملہ بالکل اس انداز سے ہو جائے کہ مسلمانوں کو اچانک بوسٹ ملا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بدر کے بعد تو پھر قبائل کی دھڑا دھڑ شرکت اسلام اور مدینہ شریف میں مسلمانوں کا اثر و رسوخ میں جو اضافہ ہوا، اور آس پاس کے قبائل پر جو اس سے رعب اور دبدبہ اور مسلمانوں کی قوت و عظمت کی جو ایک کیفیت طاری ہو گئی، وہ یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور صاف ظاہر ہے اللہ پاک جب چاہ رہا تھا یہ کامیابی ملے تو وہ چھوٹی کامیابی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، تو یقیناً وہ بڑی کامیابی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کامیابی عطا فرمائی، لیکن بڑے مشکل مراحل سے گزر کر، بڑے صبر آزما اور کٹھن تراتیب سے گزر کر، یعنی اس میں اتنے کٹھن
راستے کی منزلیں آئیں اور اتنے کٹھن مراحل آئے کہ اس مقام پر بڑا بڑا بندہ جو ہے اس کا دل دہل جاتا ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان خاص نہ ہوتا تو یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں تھی۔ حضور پاک خیمہ زن ہو گئے وہاں۔ بہت ساری باتیں میرے محترم سامعین و ناظرین نے سن رکھی ہیں، میں چند ضروری باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ تھا کہ جب سرکار وہاں پہنچے خیمے کیسے لگے، سعد بن معاذ نے کیا تجویز دی اور دیگر صحابہ پاک نے کیا تجاویز دی۔ سرکار نے ان تجاویز کو قبول کیا اور بڑے کھلے دل سے قبول کیا۔ اپنے حکم نامے میں خود ہی سرکار پاک نے ترمیم فرمائی۔ یہ جملہ تفصیلات اکثر آپ سنتے ہیں۔ پھر وہ نیند کا طاری ہو جانا اور اس نیند کے بدلے میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غلاموں کا، صحابہ پاک کا تازہ دم ہو جانا اور ان کے جسم کے اندر راحت کا، یہ تمام باتیں آپ نے سن رکھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب اگلا مرحلہ تھا کہ مسلمانوں نے ان کی فوجوں کو دیکھنا تھا۔ میدان جنگ لگ گیا، فوجیں تیار ہو گئیں اور دونوں آمنے سامنے فوجیں ہو گئیں، اور یہ قریش مکہ کے مقابلہ میں پہلی اتنی بڑی جنگ تھی پورے عرب میں اس انداز سے مسلمانوں کی، اور پہلا موقع تھا کہ جب مسلمان اور مشرکین مکہ پہلے موقع پر زندگی میں وہ سفارہ ہو گئے اور محاذ پر دونوں جنگ کی صورت میں اکٹھے ہو گئے۔ اس موقع پر عمار بن یاسر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کو سرکار نے بھیجا کہ جائیں دیکھ کے آئیں کہ کیا صورتحال ہے۔ تو انہوں نے جب وہاں جا کے دیکھا تو آ کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات عرض کی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ تو بڑے اسلحہ سے لیس ہیں، اور تعداد بھی بتائی اور ان کا سرمستیاں کرنا بھی بتایا اور ان کے معاذ اللہ شراب و کباب کی مجالس کی جملہ تفصیلات بتائیں۔ تو ایسے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ کا تو تعلق تو صاف ظاہر ہے اپنے خالق و مالک کی ذات کے ساتھ تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود رہے۔ حضور اقدس کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت سعد بن معاذ کی درخواست پر ہی ایک بڑا اونچا خیمہ لگایا گیا تھا جس کو عریش کا نام دیا گیا، اور سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس عریش اونچی جگہ پر آرام فرما ہوں، خیمہ ہم آپ کا اونچی جگہ پر چھت بنا کے لگاتے ہیں، اس سے آپ مشاہدہ بھی کریں گے دونوں طرف کا، اور دوسرا آپ حفاظت کے لیے بھی آپ کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ممکن ہو جائے گا۔ اور اس موقع پر جو حضرت سعد بن معاذ نے جملے بولے وہ انتہائی زیادہ محبت و عشق سے بھرے ہوئے جملے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گھر بنا دیں گے، الگ آپ کے لیے خیمہ ہم بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ سواریاں موجود ہوں گی، اگر تو اللہ پاک فتح دے دے تو اس میں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں، لیکن اگر ایسا اس کا معاملہ الٹ ہو جائے یعنی وہ ہم پر غالب آ جائیں تو یہ سواریاں موجود ہیں، آپ بحفاظت مدینہ پاک واپس چلے جائیں، وہاں آپ کے خدام کثیر تعداد میں موجود ہیں، وہ آپ کی خدمت میں لگ جائیں گے اور مزید جو رئی سی کسر ہے اس کو بدل کر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے الٹیمیٹلی فتح و کامرانی کے ساتھ۔ اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ حضرت سعد بن معاذ کا جذبہ اور اس کو آپ نے سراہا، ان کی اس تجویز کو قبول فرمایا، عریش پر قائم ہو گئے، اور اس عریش جو ایک خیمہ تھا سرکار کے لیے بنایا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو اس پر حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں وَقَانَ فِيهِ ہوا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وَأَبُو بَكْرٍ اور حضرت ابو بکر صدیق تنہا جناب حضور اکرم کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور کوئی نہیں تھا، وَلَيْسَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا اور ان کے علاوہ، دونوں کے علاوہ اس خیمہ کے اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُ الْمِقْدَادِ، صرف حضرت مقداد کے پاس گھوڑا تھا اور کسی کے پاس کوئی گھوڑا بھی نہیں تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں مشرکین مکہ کے پاس 200 گھوڑے تھے، یعنی اتنا زیادہ فرق تھا ظاہری اسباب کا۔ اور پھر آگے حدیث پاک کے الفاظ صحابہ کہتے ہیں وَمَا مِنَّا
الا نائم، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس رات کو جس کی صبح کو جنگ ہوئی بدر کی، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مکمل طور پہ سویا نہ ہو سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ سارے سوئے رہے، سرکار جاگے رہے۔ اور شعراء کہتے ہیں کہ اس کی بات تو اس انداز سے ہے کہ بخت ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، اور جو بخت کو بانٹتا ہے، جن کے صدقے سے بخت کی بلندیاں ملتی ہیں، وہ بخت کی بلندیوں والا سب سے بڑا بخت عظیم جب جاگ رہا تھا تو پھر ان کا سونا بھی یقیناً اللہ کو مقبول تھا، اور اسی وجہ سے ان کو راحت جان نصیب ہو گئی، انہیں آسودہ جسدی نصیب ہو گئی، یعنی ان کے جسم میں سونے کی وجہ سے طاقت، تر و تازگی اور شگفتگی آ گئی، وہ بالکل فریش ہو گئے، تر و تازہ ہو گئے صحابہ پاک۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا ذرا خیال فرمائیں کہ آپ سارے سوئے ہیں، سرکار جاگ رہے ہیں، اور جاگ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مسلسل محو التجا ہیں، مسلسل لسان بالدعا ہیں۔ تو یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ اور شان ہے جو کسی لیڈر میں بہت دکھنے میں کل معدوم نہ ہونے کے برابر، کہ قوم سوئی ہے اور لیڈر جاگ رہا ہے، غلام سوئے ہیں، آقا جاگ رہا ہے، غلام راحت کی کیفیت میں ہے، آقا اپنے آپ کو محافظ کے طور پر تشریف فرما کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کیفیت کے اندر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس موقع کے لیے تیار کیا۔ اور میرے محترم ناظرین کے لیے یہ بات بڑی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ اس موقع پر سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ ابو جہل مارا گیا، جو ان کا فوج کا سپہ سالار تھا اور سرکار پاک کا سب سے بڑا مخالف تھا، وہ مارا گیا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ دو بچے میرے آس پاس تھے، میں نے ان کی طرف دیکھا تو توجہ، میں نے کہا یہ تو چھوٹے بچے ہیں، معوذ اور معاذ، یہ چھوٹے بچے ہیں، اگر ان کی جگہ پہ کوئی بڑا ہوتا تو میں بہت بڑا مار کا سر کرتا، مگر یہ تو چھوٹے بچے ہیں، ان کی میں ہی مدد کروں گا، یہ میری کیا مدد کریں گے۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آ ہی رہا تھا کہ وہ ایک بچے نے میرے کان میں کچھ کہنے کی کوشش کی، اور جب کہنے کی کوشش کی تو میں نے سنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ چچا عبد الرحمن آپ بتائیں کہ ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے نا، جس نے پورا لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے، یہ ابو جہل ہے، اور یہ سردار ہے ان کا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں ان سے کیا لینا دینا ہے؟ ما لکما بہی، تمہیں اس سے کیا غرض ہے دونوں کو؟ تو وہ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مخالف ہے، ہم نے اس کو مارنا ہے۔ تو جو ہی میں نے ان کو یہ کہا اور یہ جواب دیا تو وہ فوری طور پہ اس کی طرف لپک پڑے، دوڑے گئے اور اس پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ اب وہ چھوٹے تھے اور نیچے سے اس نے، اگرچہ وہ زرہ پہن رکھی تھی، مگر وہ اپنی ننھی ننھی تلواروں سے نیچے سے اس کو وار کر رہے تھے، اور اس کو خیال بھی نہیں تھا کہ کوئی چھوٹا بچہ اس پر حملہ کر دے گا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود، یا حضرت علی، یا جناب امیر حمزہ، یا اس سطح کا کوئی بڑا جرنیل حضرت سعد بن معاذ، یا اس طرح کے لوگوں میں سے کوئی اس کے مقابلے میں آئے گا، تو وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس حال میں جب ان دونوں شہزادوں نے، چھوٹے سرکار کی فوج کے شیروں نے اس پر حملہ کیا، اور اتنا سخت حملہ کیا کہ اس کو حملے کر کر کے نیچے گرا دیا۔ جب گرا دیا تو اس وقت پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلا کہا چچا جان ہم نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، اب اس کا خاتمہ کر دیجئے، اس کو جہنم تک پہنچا دیجئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ کیا کر لیں گے، مگر انہوں نے وہ کیا جو پوری جمعیت بھی نہیں کر سکی۔ اپنا اپنا مقدر اور نصیب ہے کہ سب سے بڑے سرکار کے دشمن کو اس کے ٹھکانہ اصلی تک پہنچایا ان دو شخصیات نے۔ اور یہ جو دو شخصیات ہیں، حضرت معوذ اور حضرت معاذ، میرے محترم سامعین کے لیے یہ بات بڑی دلچسپی کی ہونی چاہیے کہ ان کا ایک تیسرا بھائی، اس کا نام عوف ہے، وہ عوف بدر میں شہید ہو گئے تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے سرکار سے کہا تھا کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں آج اجر سب سے بڑا کس کا ہے؟ فرمایا آج سب سے بڑا اجر اس کا ہے کہ جس کے پاس کوئی دفاع کا سامان بھی بہت بڑا زرہ اور خود نہیں ہے، مگر وہ جوان مردی سے لڑا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے۔ تو اس موقع پر
وہ افرا جو ان دونوں بھائیوں کا بڑا بھائی ہے، وہ اس کو یہ اوف، اس کو یہ سعادت ملی تیسرے بڑے بھائی کو کہ شہید ہوا، اور انہوں نے جلدی سے اپنا سر اقدس حضور کے قدموں پہ رکھا اور رکھ کر کہا آقا آپ نے جو کہا تھا میں نے اتنے لوگوں کو جہنم واصل کیا ہے، آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں، میری قربانی آپ نے قبول فرما لی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ اور ان کی والدہ ماجدہ سیدہ عفرا نے سرکار سے پوچھا تھا، اور یہ جو تینوں بھائی ہیں نا معوذ اور معاذ اور عوف، انہیں اپنی والدہ افرا کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی معوذ بن افرا، معاذ بن افرا، عوف بن افرا۔ عام طور پہ باپ کے ساتھ عرب بھی نسبت رکھتے ہیں جب بن کا لفظ باپ کے ساتھ بولا جاتا ہے، مگر یہ واحد تاریخ ہے کیونکہ سیدہ عفرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی جانباز اور غلامہ خاتون تھی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا